کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے 77 سالوں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے, وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو باہر ملتے ہیں تو کیا ان کا کوئی بانڈ زیادہ اسپیشل ہوتا ہے, یا کیا وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں, یا بالکل مطلب ایک ریگولر سی بات ہے کہ آپ کسی اور سے مل رہے ہو یا اس سے مل رہے ہو, آپ کا ذہن ملنے کی بات ہے, کیا ہوتا ہے؟ اس میں آئی تھنک میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی جو عدیل نے بات کی ہے کہ شاید ہر جو ہے وہ ایتھنیسٹی اپنے بارے میں یہی کہتی ہو کہ ہمارے اندر سے وہ نہیں ختم ہوتی ہماری ایتھنک آئیڈینٹی آئیڈینٹیفیکیشن. تو میرا جو ہے خود پرسنل انٹریکشن بہت زیادہ ظاہر ہے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہے, کچھ جو ہے وہ انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن جیسے فیملیز نیویگیٹ ہوتی ہیں یا نقل مکانی کی جو بات ہے تو ہمیں اس طرح سے بھی ہوتا ہے. پنڈی میں جیسے بہت زیادہ لوگ موو ہوئے ہوئے روزگار کی صورت میں بھی, مطلب اکنامک مائیگریشنز بھی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی اوبر ڈرائیور یا ٹیکسی ڈرائیور بھی مل رہا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ایکسنٹ ہے بات کرنے کا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ پہاڑی ہیں ہم یا اس علاقے کے ہیں. تو وہ بھائی ایک ایسی بے تکلفی اور ایک اپنائیت فوراً سے آ جاتی ہے کہ یو ڈونٹ فیل لائک کہ میں اب ٹیکسی والے سے کیا باتیں کروں بھائی, یا مجھے کیوں او اچھا باجی آپ کدھر کی ہیں, یا اچھا بہن, جو بھی ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا. اور وہ سارا سفر پھر ایسی گفتگو میں ہم جی بس حالات ایسے تھے, ادھر آنا پڑا, ادھر آپ کو پتہ ہی ہے روزگار کے مواقع نہیں. سو آئی تھنک یہ بہت ایک ویلکمنگ اور ناسٹیلجک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ میں آج تک یو کے اندر جتنا بھی کشمیری ڈایاسپورا ہے ادھر بھی میں نے اپنا ریسرچ ورک فیلڈ ورک کیا ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں جو کشمیری لوگ آباد ہیں اور خود لوکل جن کے پاس میری ایکسیس ہے, تو ناسٹیلجک جو ہے ایکسپیرینس کے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر وازنٹ اے سنگل پرسن بی اٹ اے وومن اور اے مین اور بچے, جو اب تھرڈ جنریشن والوں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی جو وہاں سیٹلڈ ہیں یو کے میں, لیکن اولڈر جنریشن جو وہ ایک بھی دن ایسا گزرے کہ یاد نہ کرتے ہوں اپنی اس زمین کو, اپنے اس رہن سہن کو, اپنے اس علاقے کو. بلکہ ایک میرے پارٹیسپینٹ تھے وہاں یو کے میں, ان کی مجھے بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یار مجھے 22 سال ہو گئے ہیں شاید, میں اب ادھر سیٹل ہوں, شادی بھی ہے, بچے بھی ہیں, آگے بچے بھی اب جو ہے ان کی بھی شادیاں ہونے کو ہیں, مگر مجھے ابھی بھی خواب میں گاؤں آتا ہے اپنا کشمیر کا. تو یہ ایک ناسٹیلجک ریلیشن شپ ہے, ویلکمنگ ہے, فوراً ایک سینس آف کمیونٹی آ جاتا ہے آپ کو اگر آپ کسی خاص طور پہ باہر کے کسی ملک میں ملتے ہیں کہ اچھا یار کوئی اپنائیت کا احساس ہے. خیر اس طرح کا احساس ہمیں پاکستانیوں کے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے, اور سچ کہوں تو ہندوستانیوں کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارا وہاں پہ جرمنی کے اندر نا یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتی ہے یار, تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ یہ محسوس, ان سے ہم کمپیئر ٹو این اٹالین اور اے فرینچ اور اے ٹرکش ایون, وی فیل مور کلوز ٹو انڈینس اوور دیئر یا ٹو پاکستانیز. دوسری جو ہے وہ آپ نے بات نقل مکانی کے اوپر بھی ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو ریفیوجی کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بھی کوئی کشمیر کے تناظر میں اتنا انٹرسٹنگ اور کنٹیسٹڈ بن جاتا ہے جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی ریفیوجی کون ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی بڑی وہ پھر نیگوسیشنز ہوئیں کہ ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کہا جائے, یا کیونکہ ریفیوجی باقاعدہ ہونے کے لیے بھی کوئی شرائط ہوتی ہیں, تو پھر اس کے ساتھ اگر اس کو اردو میں ہجرت کہیں گے جو ہم عربک روٹ ہے, پھر اس ہجرت کے کوئی اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی جنگ کے تناظر میں مذہب کے نام پہ جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے, گھر چھوڑنے کا یا ہجرت کرنے کا کی سنت ہے, حکم بھی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو کشمیر کے معاملے میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہیں وہاں پہ ریفیوجی سیٹلمنٹس 3 دہائیوں کی, 47 کے لوگ ہیں, ان کی الگ سیٹلمنٹ ہے, اس کو کہتے ہی ریفیوجی سیٹلمنٹ ہے یا مہاجرین ملہ. پھر 65 والوں کی ہے, اور پھر 71 والوں کی بھی ہے. تو ابھی اس ریسنٹ کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ آدھی فیملیاں رشتہ داروں سے ملنے ادھر گئی ہوئی ہیں, کوئی ادھر آئے ہوئے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹس کا اس طرح کا سین ہے, اور ایسکیلیشنز ہو جاتی ہیں اور ادھر والے ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور ادھر والے ادھر. اب ان کو آپ لوگ وہ ساری ٹیمپریری مائیگریشنز ہوتی ہیں, وہ مائیگریشنز بھی نہیں ہوتی, ٹیمپریری ایویکویشن کہہ لو یا موونگ, ٹیمپریری ریفیوج, اور پھر لکیریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, سیز فائر کی حدود بھی چینج ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اب کسی اور ملک کے اس میں زیر انتظام آ چکے ہیں, اور اب آپ یہاں مہاجر آپ کا اسٹیٹس ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.